کہ تعمیر کے بعد اس جگہ پر ختم نبوت کے حوالے سے پہلا پروگرام ہو رہا ہے الحمدللہ، اور آپ اس میں پہلے شریک ہیں۔ یہ مرکز قیامت تک انشاءاللہ العزیز شاد آباد رہے گا، ہم رہے نہ رہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کل کا سانس آنا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں، آپ کی توجہات، جس طرح بات میں نے خطبہ نہیں پڑھا، بات شروع ہوئی کہہ کے پھر خطبہ پڑھتا ہوں، جس طرح آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم نے یہ مرکز شروع نہیں کیا تھا ابھی، تو اس وقت ایک ترتیب بنی کہ چلو یار اپنے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ تو بنائے، کہ ہم نے تو اب کام ایک دن کے لیے تو کرنا نہیں ہے، یہ تو زندگیاں وقف کی ہیں، اس کے لیے آگے بڑھیں، نکلیں، کوئی جگہ لیں۔ تو سارے ساتھی جو اس وقت جو مرکزی کمیٹی میں تھے 10-12 ساتھی، وہ اپنے اپنے طور پر شہر میں چکر لگاتے رہے، کوئی کہیں کہیں، کوئی اس طرف کوئی اس طرف، کوئی سٹلر ٹاؤن میں دیکھ رہا ہے، کوئی الفضل ٹاؤن میں، کوئی اس طرف۔ آخر کار پورا فال اس جگہ کا نکلا کہ یہ جگہ لے لی جائے۔ اس جگہ کا ریٹ پتہ کیا، انہوں نے کہا جی اس وقت 3.25 لاکھ روپے کا مرلہ ملے گا، اور آپ ہمیں کیا دیں گے؟ ہم نے کہا جی ہمارے پاس تو ابھی کچھ بھی نہیں، ہمیں 6-7 مہینے کا ٹائم دیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے کہا جی 6 مہینے دے دیا آپ کو، صرف 5 لاکھ ایڈوانس دے دیں۔ اور 5 لاکھ کیا، ہمارے پاس اس وقت 5 روپے بھی نہیں تھے۔ بہت سارے نہیں، جتنے میں نے کہہ رہا ہوں ساتھی وہ یہاں بیٹھے ہیں اس وقت سن رہے ہیں، میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں کہہ رہا آپ سے۔ یقین جانیے کہ ہم نے میٹنگ کی اور میٹنگ میں کہا کہ ابھی پہلے بنیاد پتھر اپنا رکھنا ہوتا ہے، مانگنے تب نکلیں، پہلے اپنی اپنی قربانی دیں۔ تو 5 لاکھ کے قریب تو نہیں، لیکن الحمدللہ اسی مجلس میں ہمارا 3.5 لاکھ روپیہ اکٹھا ہو گیا۔ جو ساتھی موجود تھے انہوں نے ہی کیا، اور اپنی انہی ساتھیوں میں پورا 5 لاکھ ہوا۔ کسی کے لیے اس بنیاد کے لیے ہمیں 1 روپیہ چندہ نہیں مانگنا پڑا، بیانہ دے دیا۔ اب چل پڑے ساتھی، ہر ایک ساتھی اپنے طور پر رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، اپنے دوستوں میں ایک جنون طاری ہو گیا کہ ہم نے جنوری تھا ہمارا 2018، جنوری میں ہم نے پیسے پورے کرنے ہیں۔ جب دسمبر آ گیا اور دسمبر کے 20 دن گزر گئے، تقریباً 15-18 دن، 20 دن، تو ہمارے پاس 13 لاکھ روپیہ کم تھا، باقی پیسے اکٹھے ہو گئے۔ 13 لاکھ روپیہ جب کم ہوا تو اب پریشانی بڑھ گئی کہ دن تو 13 رہتے ہیں، روپے بھی 13 لاکھ رہتے ہیں، کیا کریں؟ اس وقت تک ہم نے کرائے کے لیے جگہ لی ہوئی تھی اکیڈمی صرافہ بازار کی بیک گلی پہ، تو یقین جانیے وہیں بیٹھے میں نے اگلے دن اپنے حضرت کو فون کیا، حضرت مولانا محب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو خلیفہ ہے حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے، میں نے انہیں عرض کی حضرت یہ پریشانی ہے۔ فرمانے لگے حافظ صاحب اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ شروع کیا ہے، اللہ شرمندہ اور پریشان نہیں کرے گا۔ ایسا کرو ساتھیوں کو اکٹھا کرو اور 313 بار درود تنجینا شروع کرو۔ یہاں ساتھی بیٹھے، ہم نے فوٹو سٹیٹ کروائی، ساتھیوں کو کہا آؤ بھائی، بیٹھ گئے۔ 313 بار شام کو پڑھا، صبح نکلتا، شام کو واپس جب اکٹھا ہو کے بیٹھتا تو 1 لاکھ روپیہ پورا میری جیب میں ہوتا۔ مسلسل 3 ہے۔ یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے، مجھے کہتا تھا یہ ہوں گے کہاں سے؟ میں نے آ کر روزانہ شام کو یہ پڑھتا تھا، میں اس کو کہتا یہ گنتا تو 1 لاکھ۔ پہلے دن اس نے سمجھا اتفاق، دوسرے دن، تیسرے دن، یقین جانیے پھر آخر کار حالت یہ ہو گئی کہ ابھی 13 دنوں میں 3 دن رہتے تھے اور ہمارے پاس 15 لاکھ اکٹھا ہو چکا تھا۔ 2 لاکھ اوپر ہوا، 2 لاکھ پھر اور آیا، 4 لاکھ اضافی ہو گیا، ہم نے ان کو دیا۔ دینے کے بعد یہ 7 دیا بیانہ، اس کو کہا بھی یہ 7 مرلے کا پلاٹ بھی دے دو، اللہ نے وہ پیسے بھی پورے کرا دیے۔ پھر لگے رہے اس پلاٹ کے پیچھے، لیکن یہ اوپر نصیب ہوتا ہے کس جگہ کو اللہ نے دین کے لیے چننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ کو چنا،
تو پھر فیصلہ ہوا چلو بھائی اب ایسا کرو، اس کام کی ابتدا کرو۔ ہمیں کہا گیا کہ 50 لاکھ روپیہ جیب میں ہو تو کام شروع کرنا۔ ہمارے پاس تھا 15 لاکھ، 15 لاکھ اور آ گیا ملا، پھر آہستہ آہستہ شروع سے پہلے 5 لاکھ اور ہوا، 35 لاکھ کا ہوا تو ہم نے کہا شروع کر دو۔ کام شروع ہوا۔ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی کہ 28 لاکھ روپے کا سریا آیا، جو اس وقت تک لگ چکا ہے 15 ٹن سریا، اور سیمنٹ ضرورت تھی، فوری پیسے نہیں تھے۔ تو ایک صاحب آئے، مجمع میں بیٹھے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے جو واسطہ بنا۔ انہوں نے کہا جی پوری گاڑی سیمنٹ کی میں دے رہا ہوں، آپ کو کتنی ضرورت پڑے گی؟ ہم نے کہا تقریباً 1 گاڑی۔ انہوں نے 500 گٹو سیمنٹ کا بھیج دیا، بجری آ گئی، ریت کا کسی نے ذمہ لیا، ساری چیزیں پوری ہو گئیں اور ہم نے بیڈ کا کام شروع کیا، ڈال دیا۔ اب تک 50 کے قریب لگ چکا ہے اور الحمدللہ چل رہا ہے کام، اور آگے ابھی 30 لاکھ کا سریا مزید لینا ہے انشاءاللہ العزیز، باقی کام بھی کرنے ہیں۔ یہ اللہ نے کرنے ہیں، ہونے ہیں۔ یہ کسی کی یہ ترتیب نہیں ہے کہ فلاں آئے گا کوئی ایک، ہم سوئیں گے تو آئے گا۔ یہ تو ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک دفعہ سوچا کہ میں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں، تو اس نے اللہ کا گھر بنانے کے لیے اعلان کر دیا خبردار کسی سے پیسہ نہیں لینا، سارے پیسے میں لگاؤں گا۔ ایک مائی تھی، اس نے کہا کوئی پرانی اینٹ نہیں لگانی۔ مائی تھی، اس کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، ایک اینٹ تھی، اس نے دھوئی، چمکائی، صاف ستھری، مستری کیا کہ منت کی، کہنے لگی دیکھ میں اتنی امیر نہیں ہوں لیکن رب کا گھر ہے، جتنی میری بساط ہے میں اتنا کر سکتی ہوں، یہ ایک اینٹ چپ کر کے میری بھی اللہ کے گھر میں لگا دے، میرا بھی اللہ کے نام لکھا جائے۔ جب اس نے یہ کہا مستری مان گیا، چمکائی ہوئی اینٹ کو لگا دیا۔ خواب آیا بادشاہ کو، دیکھا جنت میں ہے اور محل بنے ہوئے ہیں، تو ایک محل پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا گیا یہ تیرا محل ہے۔ اسی جیسا بالکل ساتھ ایک اور محل تھا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا گیا جو تو مسجد بنا رہا ہے نا، اس میں ایک اینٹ ایک مائی نے لگائی ہے، یہ گھر اس مائی کا ہے۔ بادشاہ اٹھا کہ وہ گھر دینے والا ایک اینٹ پہ دے رہا ہے، میں کیوں لوگوں کو اللہ کے گھر جنت میں بنانے سے روک رہا ہوں؟ کہنے لگا یہ سارا ختم کرو اور لوگوں کو جو جس کو توفیق ہے، ایک اینٹ دے سکتا ہے، 2 دے سکتا ہے، لاکھ دے سکتا ہے، 100 دے سکتا ہے، آئے اللہ کے گھر میں اور اپنا اپنا حصہ ڈالتا جائے، اپنا گھر جنت میں بناتا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی موقع دیا۔ میں ہوں، پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے والدین کے لیے، جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی ساتھی بیٹھے، ہم نے پہلے کہا بھئی اپنا اپنا ایک ایک مصلح سارے لو، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے، جو اپنے لیے بھی لے سکتا ہے وہ بھی لے، جو اپنے ماں باپ کے لیے لے۔ ساتھیوں نے پہلے اپنے ارادے کیے۔ ہم نے یہ انجینئر کو کہا کہ ہمیں اسٹیمیٹ لگا کے دے کہ کل خرچ ہمارا جتنا بھی آئے گا اتنے مصلوں پہ تقسیم کر۔ اس نے کہا جی 25,000 روپیہ پر مصلح لاگت آئے گی تیاری تک، آپ ہر آدمی کو کہہ دیں کہ ذرے ذرے میں مخصوص نہ کرے، پوری زمین میں ذرے ذرے میں بھی آ جائے گا، ایک مصلح بھی آ جائے گا۔ تو آپ اس حوالے سے ہم نے پھر بینر بنوا دیا کہ آئیے اپنا گھر جنت میں بنائیے، اللہ کے ہاں آواز لگ رہی ہے۔ آپ بھی اپنے دوستوں تک بھی یہ بھرپور پیغام پہنچا دیجئے کہ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے فون نمبر لکھے ہیں، موجود ہے، جو ساتھی سیمنٹ، بجری، ریت، سریا جس حوالے سے، اس حوالہ سامان کے حوالے سے کرنا چاہے تو وہ کرے۔ ابھی ہم نے انشاءاللہ العزیز یہ آپ نے دیکھا ہوگا 4 دیواری مکمل ہو چکی، 9 انچ کی دیوار ہے، پردی جسے کہتے ہیں، مکمل ہم نے یہ کنکریٹ سے بھرنی ہے، پلر کھڑے ہیں، ان کو بھرائی کا کام ہے۔ تقریباً مزدوری 2.5 لاکھ روپیہ بنے گی، شیٹوں کی مزدوری، بھرائی والوں کی مزدوری اور اس کے علاوہ بھرائی کا کام۔ تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ سیمنٹ کے پیسے پورے کرتے ہیں تو بھرائی کے نہیں ہیں، بھرائی کے کرتے ہیں تو سیمنٹ کے نہیں ہیں۔ تو سیمنٹ بھی 600-700 گٹو لگے گا۔ جو احباب، ایک صاحب نے کل مجھے فون روک کے کہا کہ 100 گٹو میری طرف سے آئے، انہوں نے پیسے بھی شاید بھیج دیے ہوں، تو آپ احباب خود بھی دوستوں تک بھی بھرپور انداز سے اس کا پیغام پہنچائیے۔
آج ہمیں شامیانہ لگانا پڑا ہے، اگلے ماہانہ پروگرام تک اللہ تعالیٰ اس پر چھت ڈالنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چھت ڈال جائے اور چھت کے بعد پھر ہمارا پروگرام مسلسل چلتے رہیں، ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، انشاءاللہ یہ مرکز بھی رہے گا، آباد بھی رہے گا، آواز بھی چلتی رہے گی دور دور تک۔ ایک ایسی آواز جو ختم نبوت کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ ہر لحاظ سے اس مرکز سے قیامت کی صبح تک جاری رہے گی۔ اس میں ہر ایک کا حصہ ہے، آپ حضرات ساروں کا حصہ اس میں، جنہوں نے دامے درمے سخنے قدمے وقت دے کر ہر وقت، آپ بڑی بڑی جگہ دیکھتے ہیں لیکن الحمدللہ یہ ایسی جگہ جو ہر وقت آباد، ہر نماز میں چاہے محلے کا بھی نہیں بنا لیکن یقین جانیے کبھی کوئی پروگرام، کبھی میٹنگ ہو رہی ہے، کبھی ان کی میٹنگ، کبھی فلاں، ہر وقت اللہ کا شکر ہے دوست آ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، رونق لگی ہوتی ہے۔ یہ سب اس ذات کا کرم ہے کہ جس نے یہ سارا پودا لگایا۔ جب حضرت جوہر آباد تشریف لائے، انہی دنوں میں یہ ابھی لینٹر نہیں ڈالا تھا، تو میں حضرت کو ملنے گیا، میرے ساتھ بھائی محمود بھی تھے اور بھی تھے، ڈاکٹر مطلوب صاحب بھی، تو سارے ہم وہاں پہنچے، میں حضرت کو ملا، میں نے کہا حضرت دعا فرمائیں آسانی کے لیے، اللہ تعالیٰ آسان فرما دے، اور یہ کام ہم نے شروع کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کرے تکمیل تک پہنچ جائے۔ تو حضرت نے فرمایا حافظ صاحب، میں کہا جی، فرمانے لگے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا حضرت دعا تو یہی فرمانے لگے، نہیں یہ اللہ سے منوا لو کہ اللہ قبول کر لے۔ پھر فرمانے لگے اس کی وجہ ویسے نہیں بتا رہا، اب اللہ والوں کو معرفت اور علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا کرتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں علم کتابوں میں نہیں ہے، خدا کی قسم علم اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے ملا کرتا ہے۔ علم نام ہے معرفت کا، علم نام ہے قرآنی نکات، جب اللہ کسی پہ کھولنے پہ آتا ہے تو رب ذوالجلال علم کھولتے چلے جاتے ہیں، اور انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ہم نے 20 سال کتابیں پڑھی، سب کچھ پڑھا، یہ نقطہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آیا۔ بہت سی باتیں ایسی جو صرف اللہ والے صاحب بصیرت ینظر بنور اللہ، جو اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں، اللہ ان پر منکشف کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا حافظ صاحب اس لیے کہ جیسے یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ مجھے ایک گاڑی ہدیہ کر دے اور کہ جی یہ قبول کر لیں، میں کو نہیں لینی، پھر میں اصرار کریں، میں کو اچھا میں قبول کرتا ہوں۔ اب بتاؤ جب میں نے گاڑی قبول کر لیا تو اب گاڑی قبول کرنے کے بعد اس گاڑی کا پیٹرول، اس گاڑی کی مینٹیننس، اس گاڑی کے باقی چیزیں وہ یہ دے گا کہ میں کروں گا؟ میں نے کہا حضرت وہ تو پھر آپ کریں گے۔ کہنے لگے جب میں نے قبول کر لی تو اب اس گاڑی کو چلانے کے لیے اس کا پیٹرول، اس گاڑی کے لیے وقتی اخراجات، وہ ساری چیزیں پھر میں نے پوری کرنی ہے۔ جب اللہ یہ قبول کر لے گا تو بندوں کو بھیج کے ایک ایک کام اللہ خود کراتا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کرے اللہ آپ تمام احباب کی اس کاوش اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمارے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے باعث برکت اور رحمت بنا دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبول فرماتے ہوئے کہ ہمیں بھی اللہ اس کے لیے قبول کر لے کہ ہم اس کے ترقی میں، اس کے بڑھنے میں، اس کی تعمیر میں خود شریک ہو جائیں، دوستوں کو شریک کرنے والے بن جائیں۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، جب کوئی کسی خیر کے کام پر کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو جس طرح اس نیکی کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اسی طرح رہنمائی کرنے والے کو بھی۔ اگر کوئی کسی کو ترغیب دیتا ہے کہ یار اس طرف خرچ کرو، وہ لاکھوں خرچ کرتا ہے، اس کو لاکھوں کا ثواب ملنا ہے، تو جس نے ترغیب دی اللہ اسے بھی محروم نہیں کرتے، اسے بھی لاکھوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو آئیں اللہ کا خزانہ آوازیں دے رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک ترغیب دینے والوں میں بن جائے، دوستوں کو دعوت دینے والے میں بن جائے، تاکہ جلد از جلد ہم اپنی زندگیوں میں اس بہار کو دیکھ لیں اور یہ مرکز شاد آباد ہو اور پورے علاقے کی وہ سیرابی پوری کرے، کمی پوری کرے جس کو اللہ رب العزت نے ان دوستوں کے ذہنوں میں ڈالا کہ اخلاص کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، ناموس رسالت اور حرمت مصطفیٰ کے لیے ہم وقت انشاءاللہ جان بھی ہتھیلی پہ لے کے بیٹھے ہیں، کچھ بھی ہو جائے کبھی حضور کی حرمت اور ناموس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی سودے بازی نہیں کریں گے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اگر اللہ نے جان بھی لے لی تو خدا کی قسم یہ سودا
گھاٹے کا نہیں ہوگا، یہی ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال ان تمام